کیا آپ جانتے ہیں وہ عظیم نبی جسے بچپن میں کنویں میں پھینک دیا گیا، جسے غلام بنا کر بیچ دیا گیا، جس نے قید خانے کی تاریخی دیکھی اور پھر مصر کا خزانہ سنبھالا، آخر اس عظیم نبی کے آخری لمحات کیسے تھے؟ کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے کوئی خاص وصیت فرمائی تھی؟ اور وہ کیوں چاہتے تھے کہ انہیں مصر میں ہمیشہ کے لیے دفن نہ کیا جائے؟ آج ہم قرآن اور متعدد اسلامی روایات کی روشنی میں حضرت یوسف علیہ السلام کے آخری سفر کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بے شمار آزمائشوں کے بعد عزت عطا فرمائی۔ آپ مصر کے خزانوں کے نگران بنے۔ عہد کے 7 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے مصر اور آس پاس کے علاقوں کو بھوک سے بچا لیا تھا۔ آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام، بھائی اور پورا خاندان مصر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ بھی پورا ہوا جس کا ذکر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بچپن کے خواب میں دکھایا تھا۔ بھائی احترام سے حاضر ہوئے، والدین کو عزت کے مقام پر بٹھایا گیا اور سب اللہ کے حضور شکر گزار ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت عطا فرمائی اور خوابوں کی تعبیر سکھائی۔ پھر آپ نے ایک عظیم دعا مانگی، اے میرے رب، مجھے اسلام پر موت دینا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ قرآن مجید حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کی تفصیل بیان نہیں کرتا، البتہ مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ نے ایک طویل اور بابرکت زندگی گزاری۔ آپ نے مصر میں عدل قائم رکھا، لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے رہے، اور جب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی تو آپ نے محسوس کیا کہ دنیا کی ذمہ داری ختم ہونے والی ہے۔ آپ نے اپنے اہل خانہ کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کی۔ انہوں نے یاد دلایا کہ اصل کامیابی دنیا کی بادشاہت نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی ہے۔ بعض متعدد تاریخی روایت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا، ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ تمہیں مصر سے نکال کر اس مقصد زمین کی طرف لے جائے گا جس کا وعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا گیا تھا۔ اس وقت میرے ہڈیاں بھی اپنے ساتھ لے جانا۔ اس وصیت کا مقصد یہ تھا کہ اللہ آپ کے وعدے پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ کئی سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلے تو اسلامی روایات کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت پوری کی گئی اور ان کے جسد مبارک کو مصر سے نکال کر مقدس سرزمین کی طرف لے جایا گیا۔ پہلا سبق، اللہ صبر کرنے والوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ کنواں، غلامی، قید اور پھر بادشاہت، یہ سب اللہ کی حکمت تھی۔ دوسرا سبق، اقتدار ہمیشہ عارضی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی حکومت پر غرور نہیں کیا، انہوں نے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ تیسرا سبق، ایک مومن کی اصل خواہش دنیا نہیں بلکہ ایمان پر خاتمہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی، مجھے اسلام پر موت دینا اور نیک لوگوں کے ساتھ شامل کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر انسان اللہ پر بھروسہ رکھے، صبر کرے اور گناہوں سے بچے تو اللہ اسے ایسی عزت دیتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر چاہے آپ کی وفات کی مکمل تفصیلات قرآن و حدیث میں موجود نہیں، لیکن آپ کی دعا، آپ کی وصیت اور آپ کی پوری زندگی ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر، تقوی، عفت اور اللہ پر کامل یقین جیسے صفات عطا فرمائے۔ آمین۔